علماء کا جو مطلق طور پر جائز قرار دیتا ہے، البتہ وہ یہ کہتے ہیں جائز ہے مردوں کے لیے، عورتیں دیکھ رہی ہوں نہ دیکھ رہی ہوں اس سے کوئی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ تیسرا گروہ کے مطلق طور پر مردوں کا قمیص اتار کر ماتم کرنے کی اجازت ہے، مردوں کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہاں عورتوں کے اوپر یہ حرام ہو جائے گا کہ وہ مردوں کے کھلے ہوئے جسم کے اوپر نگاہ ڈالیں، یہ عورتوں کے اوپر یہ واجب۔ جیسے عورت مثلا اب آپ کہیں کہ بھئی گھر میں جب وہ بھاوج موجود ہے تو وہ دیور یا جیٹھ کیوں قمیص اتار کے پھر رہا ہے، اس کے لیے حرام ہے کیا؟ تو یہ تمام مجتہدین کہتے ہیں نہیں، حرام اس کے لیے نہیں کیونکہ اس پر پردہ نہیں ہے، عورت کے لیے اس کے جسم پر نگاہ ڈالنا یہ حرام ہے، یہ اپنا نگاہ اس سے بچائے، اس کو نہ دیکھے، یا وہ ضرور ہے کہ گھر کے اندر بہرحال اس کو خیال کرنا چاہیے، آپ اسے نصیحت کر سکتے ہیں بھائی کیوں ان کو حرام میں گناہ میں مبتلا کر رہے ہوئے، کب تک نگاہ بچاتی رہیں گی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کہیں نہیں تمہارے لیے حرام ہو گیا، نہیں وہ حرام نہیں، وہ پردہ مرد کے اوپر واجب نہیں۔ اچھا ان علماء کے اندر کون کون شامل ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ کتنے لوگوں کو آپ کہیں کہ اب یہ وہ تمام افراد جو اسے بے حیائی کا کام قرار دے رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی مرد فحاشی پھیلا رہے ہیں، یہ اس کے اندر یہ کیا ماتم کو کے اندر یہ قمیض اتارنا کتنے بےہودہ کام، کتنے علماء کے فتوے کا مذاق یہ لوگ اڑائیں گے۔ ابھی دیکھیے امام خمینی اس کے قائل تھے، وہ اسی تیسرے گروہ میں وہ کہتے تھے مطلق طور پر یہ بالکل جائز ہے اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقاعدہ امام خمینی نے یہ کہا کہ اگر برہنہ ہونا فساد کا باعث نہ ہو، یعنی قمیض وغیرہ اگر وہ اتار رہا ہے کوئی فساد کا باعث تو کوئی اشکال نہیں رکھتا، البتہ عورتوں پر واجب ہے کہ وہ نامحرم کے بدنوں پر نگاہ نہ ڈالیں، اجتناب کریں، لیکن مردوں کو چھپانا واجب نہیں۔ آیت اللہ خوئی کا بھی یہی نظریہ تھا، آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی نظریہ۔ آیت اللہ سیستانی کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ آپ جا کر دیکھیں، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ کہ آیت اللہ سیستانی کے وہ تو فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ مسجد کے اندر قمیص اتار کر اگر ماتم کیا جائے تو کہا کہ اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں، بالکل جائز کام ہے۔ آپ خود آیت اللہ سیستانی کی جو آفیشیل سوال جواب کی جو سیکشن ہے عزاداری کا، وہاں جا کے دیکھیں، اس میں جو تیسرے نمبر پہ آخری کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں بھی یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ مسجد میں یہ کام کرنا کیسا ہے، تو وہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے، یعنی کوئی حرج اس کام کے اندر نہیں۔ تو بہت سی چیزیں بہت سینسیشنلائز کر رہے ہیں اس کو، بہت جذباتی پن حساسیت اس کے اندر ڈال رہے ہیں، جبکہ وہ ایسا مسئلہ نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، آیت اللہ وحید خراسانی بھی اسی گروہ کے اندر، وہ کہتے ہیں مطلقاً طور پر جائز ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ نگاہ نہ ڈالے لیکن مرد قمیص اتار کر ماتم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ان سے سوال پوچھا گیا تو وہاں سے استفتاء، یہ آپ کے سامنے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ورنہ پڑھ کے سناتا، کہا کہ جائز ہے۔ پھر اس کے بعد آیت اللہ اسحاق فیاض، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اس کے بعد جناب آیت اللہ سعید الحکیم کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی یہ نظریہ ہے کہ کام بالکل جائز ہے۔ آیت اللہ زنجانی، شبیری زنجانی جو ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ البتہ وہ کہتے ہیں زمان و مکان کے اعتبار سے کسی جگہ بہت زیادہ اگر یہ کام برا سمجھا جا رہا ہے کسی معاشرے میں اور توہین ہو رہی ہے مذہب کی تو پھر وہاں یا نہ کیا جائے، لیکن ویسے اصلاً جائز سمجھتے ہیں۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ آیت اللہ مرحوم شیخ جواد تبریزی، ان کا بھی یہ فتویٰ ہے۔ یعنی کتنے بڑے بڑے، بلکہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی تو کہتے تھے مرد شوارع عام، یعنی جو عام جو سڑکیں اور روڈز ہیں ان پہ بھی قمیض اتار کے ماتم کر سکتے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی جو تیسرا گروہ ہے مطلقاً طور پر کتنے مجتہدین آپ نے دیکھے مطلقاً طور پر جائز سمجھتے ہیں اس کو۔ اچھا چوتھا گروہ ایک اور ہے مجتہدین کا، وہ جائز سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ کام مردوں کا اس طرح سے ماتم کرنا یہ رجحان شرعی رکھتا ہے یا باعث ثواب ہے، بلکہ کچھ علماء تو اس کو مستحب بھی قرار دیتے ہیں۔ حیرانگی ہوگی نا آپ کو کہ یہ بھی ایک گروہ یہ بھی موجود ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں اس میں رجحان شرعی، کیونکہ وہ فرماتے ہیں ہر وہ عمل جس سے حزن اور غم امام کا زیادہ وہ محسوس کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ابھی آگے چل کر اس کا بھی میں بیان کروں گا کہ بہت سے علماء سینہ زنی میں بھی شدت کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں شدت کے ساتھ ہونی چاہیے، استحباب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہلکے ہلکے آپ سینے کے اوپر ہاتھ ماریں، اور ایک ہے کہ زوردار طریقے سے ماریں۔ وہ کہتے ہیں اس میں اس شدت کے اندر استحباب ہے، ابھی آگے چل کر ان کی بات بیان ہوگی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم نے مثلا بہت سے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے تو اس شدت کے ساتھ ہمارے جسم پر اس ماتم کا اثر نہیں ہوتا، اور شدت کے ساتھ ماتم کرنا شدید طریقے سے یہ مستحب ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص اپنی قمیص مرد اگر اتار دیں اور تو اس کے اندر کوئی ایسا پہلو نہیں ہوگا پھر
اور وہ ان کے لیے جواز کا ایک پہلو اس کے اندر آئے گا. اچھا, اب یہ جو رجحان شرعی ہے یعنی بہتر سمجھا گیا, ذرا اس کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہے, وہ ان مجتہدین میں جو ہے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی بھی ہیں. ان سے بھی جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اصل میں یہ ہے کہ یہ اگر حزن اور غم میں مزید اس میں اضافے کا باعث بنے تو فتکون مرغوبۃ, پھر یہ کام مرغوب اور پسندیدہ شمار ہوگا, یعنی اس میں رجحان آ جائے گا. اور اسی طریقے سے آیت اللہ حسینی میلانی, یہ بھی موجودہ علماء میں سے ایک ہیں, اور آیت اللہ میلانی سے بھی جب یہ والا سوال پوچھا گیا کہ مرد کیا قمیص اتار کے ماتم کر سکتے ہیں یا نہیں, تو وہاں سے ان کا بھی یہ جواب آیا کہ ھذہ الاعمال من جملۃ الشعائر الحسینیہ وکل الفقہاء یفتون برجحانہ. فرماتے ہیں تمام چیزیں جس میں اپنے سینے پر سے مثلا کپڑے کو ہٹانا یا قمیص اتار کر ماتم کرنا, انہوں نے کہا یہ کام شاعر حسینیہ میں شامل ہیں, اور تمام فقہاء نے ان کے رجحان ہونے پر فتویٰ دیا ہے, یعنی رجحان یعنی ایک طرف زیادہ انکلائنڈ ہیں کہ یہ والا کام کیا جائے. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ صافی گلپائگانی کا بھی یہ نظریہ ہے. بس 5 منٹ اور گفتگو رہ گئی ہے تاکہ یہ موضوع اپنی جگہ پہ مکمل ہو جائے. آیت اللہ صافی گلپائگانی انہوں نے بھی اس کام کو باعث ثواب قرار دیا ہے. اب اتنا وقت نہیں کہ ان کا فتویٰ پڑھوں. اور اسی طریقے سے آیت اللہ تقی طباطبائی قمی, ان کا بھی یہی نظریہ تھا. آیت اللہ محمد حسین شاہرودی, ان کا بھی یہی نظریہ ہے, اور آیت اللہ محمد حسین شاہرودی نے جائز بھی قرار دیا ہے. اور اس کے علاوہ باقاعدہ طور پر انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے, کہا کہ رجحان دارد, یعنی اس میں رجحان بھی ہے قمیص اتار کے مردوں کا ماتم کرنا. اور اسی طریقے سے آیت اللہ شاہرودی نے اپنے ایک اور فتوے کے اندر باقاعدہ اس کو مستحب بھی قرار دیا. وہ جو آپ کے سامنے, اب اتنا وقت نہیں کہ اس کو پڑھ سکوں, اس وجہ سے اس کو میں نظر انداز کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور اس لحاظ سے آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ کوئی امر مباح بھی اگر کسی نیک مقصد کے لیے کیا جائے تو وہ بھی ثواب دلوا سکتا ہے. ان کا بھی ایک الگ سے نظریہ. اچھا, اب ایک اعتراض یہاں پر آتا ہے کہ بھئی مجالس میں سے تو معصومین بھی حاضر ہوتے ہیں, یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ ہم ان کے سامنے قمیص اتار کر ماتم کر رہے ہیں. حضرت زہرا بھی وہاں پر آتی ہیں, اور مرد قمیص اتار کے ماتم کر رہے ہوں تو وہ جب ان کے نگاہ جسم پہ بھی کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ جن کے جسموں پہ نگاہ ڈالتی ہوں گی. تو اس کا جواب, اچھا اب یہاں پر بہت زیادہ افراد بیہودہ زبانیں استعمال کرتے ہیں اور کہ یہ بے شرمی کا کام ہے, یہ بہت بیہودی کا کام ہے اور فلاں چیزیں, جبکہ یہ تمام علماء کے فتاوے سے واقفیت ہی نہیں ہے کہ جو کہ اس کو رجحان شرعی, مستحب ہونا, کار ثواب ہونا یا جائز ہونا تک کے جو فتاوے انہوں نے اس سلسلے میں دیے ہوئے ہیں, یعنی ان سب کے فتووں کا استخفاف ہوتا ہے. اور اس کے اندر ایک اور بھی بات یہ ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے اپنے ایک فتوے کے اندر اس کا ایک تھوڑا جواب دیا جس میں اپنے ان کا کچھ نظریات بھی شامل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مثلا اگر آپ قمیص نہیں بھی اتاریں گے تب بھی حضرت زہرا مجلس میں آئیں گی. اچھا, خود یہ معصومین کا مجلس کے اندر آنا یہ خود ایک علماء کے اندر ایک بحث ہے, جس پہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کسی وقت پہ گفتگو کریں گے کیا کیا علماء کے نظریات ہیں اور ان کے حاضر ہونے کی کیفیت کیا ہیں. تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ قمیص نہیں بھی اتاریں گے تو حضرت زہرا مجالس میں آئیں گی, اور حضرت زہرا نہ تو کسی نامحرم کی گردن دیکھتی ہیں نہ اس کا چہرہ دیکھتی ہیں, اور وہ اپنا وظیفہ شرعی آپ سے بہتر جانتی ہیں. ہم ان کا وظیفہ شرعی مقرر نہیں کر سکتے کہ وہ تو آتی ہوں گی تو دیکھتی ہوں گی, تو وہ تو دیکھ نہیں سکتی. ان کو خود پتا ہے, محافظ شریعت ذات ہے ان کی, شریعت ان کے گھر سے نکلی ہے, وہ زیادہ بہتر آپ حکم لگانے والے کون ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مثلا معصومین بھی آتے ہیں تو عورتیں, تو پھر عورتوں کو بھی چاہیے کہ سب نقابیں لگا کر آئیں وہاں پر, کیونکہ معصومین بھی ان کے چہرے کے اوپر اس طرح سے نگاہ نہیں ڈالتے ہوں گے. تو بہرحال یہ ایک انہوں نے جواب دیا اس کا کہ معصومین اپنا فریضہ شرع خود سمجھتے ہیں, وہ آپ کو حکم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے اوپر, آپ اپنے مرضی کا فتویٰ دیکھیں گے کیا ہے. اچھا, یہ اس میں اور بتا دوں, یہ تو آیت اللہ دائیں طرف تو آیت اللہ شبیری زنجانی ہے, لیفٹ طرف آیت اللہ تقی طباطبائی قمی. بہت سے لوگ اس کے اوپر یہ بھی کہتے ہیں, علماء اور مراجع ویسے تو بہت وہ کرتے ہیں جائز ہے جائز ہے, خود کر کے دکھائیں کبھی تو ہم مانیں کہ تو آیت اللہ تقی طباطبائی قمی جو لیفٹ سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خود قمیص اتار کر جو ہے وہ سینہ زنی کیا کرتے تھے. اچھا, اب میں جو تصویر دکھاؤں گا تو پہلے ایک فقہی مسئلہ اور بتا دوں
کہ ایک ہے براہ راست دیکھنا. براہ راست تو عورتیں مردوں کے اوپری جسم کے اوپر اس طرح سے نگاہ نہیں ڈال سکتی ہیں قمیص وغیرہ اتاری ہوئی, انہیں نگاہ ہٹانی پڑے گی. ایسی جگہوں پہ بھی نہیں جانا ہے جہاں مرد اس انداز کا ماتم کر رہے ہوں, کیونکہ عورت کا فریضہ شرعی کہ براہ راست جسم پہ نگاہ نہ ڈالے. اچھا, لیکن تصویر میں, فوٹو میں, ٹی وی پر مثلا ریسلنگ کا میچ آ رہا ہے, ہاکی کا میچ آ رہا ہے, سوئمنگ کا میچ آ رہا ہے, کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز آ رہی ہے جس میں مرد نے اوپری جسم کھولا ہوا ہے, یہ جسم معمولاً جتنا نہیں کھولنا چاہیے اس سے زیادہ کھولا ہوا ہے, اب کیا دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے احتیاط واجب ہے کہ یہ عورت نہیں دیکھ سکتی. اچھا, اب احتیاط واجب میں رجوع کر سکتے ہیں دوسرے مجتہد کی طرف, تو آیت اللہ وحید خراسانی نے اجازت دی ہے کہ ٹی وی پر یا تصویر میں اگر ایسا ہے اور کوئی بری نگاہ یا کوئی اس طرح کا منفی انٹینشن اس کے اندر نہ ہو تو دیکھنے کی عورت کو اجازت ہے. تو جو عورتیں تصویر والا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لیں تو ان کے لیے تصویر میں دیکھنا جائز ہو جائے گا. تو آیت اللہ تقی تبائی قومی وہ خود ہاتھ اپنے اوپری لباس اتار کر ماتم کیا کرتے تھے, اور اتنا بڑا مجتہد جو یہ تھا, اتنا بڑا مجتہد کہ آیت اللہ خوئی جیسے نے جو صرف 2 یا 3 افراد کو آیت اللہ خوئی نے اپنا پوری زندگی میں اجازہ اجتہاد دیا تھا, اس میں ایک آیت اللہ سیستانی اور ایک تقی تبائی قومی. اتنا بڑا مجتہد وہ بھی قمیص اتار کر ماتم کیا کرتا تھا. اچھا, کچھ علماء ایسے بھی ہیں کہ جو سینہ زنی کو شدت کے ساتھ کرنے کے مستحب ہونے کے قائل ہیں. وہ فرماتے ہیں اوپری لباس اگر ہے تو شدت میں ذرا کمی آ جاتی, جیسے آیت اللہ شیخ جواد تبریزی اس کے قائل تھے سینہ زنی میں شدت سے کرنے کا استحباب. آیت اللہ جواد تبریزی وہ کہتے تھے شدت کے ساتھ ہونی چاہیے. آیت اللہ فاضل لنکرانی کہتے تھے شدت کے ساتھ ہونی چاہیے. فرماتے تھے کہ حتیٰ کہ اگر خون بھی نکل آئے تو بھی کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ وہ مراجع جیسے رہبر معظم وہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ سے کوئی ماتم کرو اور زیادہ زور سے کر لے اور خون نکل آئے تو حرام نہیں, اگرچہ وہ زنجیر زنی اور قمع زنی کو حرام قرار دیتے. یا مثلا بغیر پھل کی جو زنجیریں جیسے ایران میں آپ نے دیکھو وہ چینز جو ہوتی ہیں ان کو اگر کمر پہ کوئی مارے اور خون نکل آئے کہتے ہیں وہ بھی حرام نہیں. ہاں, البتہ وہ پھلدار نہ لگائیں جس سے خون نکلے. تو شدت کے ساتھ کرنے میں ممانعت نہیں. تو بہرحال آیت اللہ خامنہئی رہبر معظم بھی اس سلسلے میں یہ عورتیں وغیرہ موجود نہ ہوں تو جواز کے قائل ہیں, اور اگر شدت کے ساتھ کریں ہاتھ کا ماتم اور خون نکل آئے تو وہ بھی اس کو حرام نہیں سمجھتے, اور اسی طریقے سے چینس والے میں بھی اس کو وہ حرام نہیں سمجھتے. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ بہت سے زیادہ تر علماء اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں, بہت سے تو رجحان رکھنے یا مرغوب شرعی ہونے یا باعث اجر و ثواب ہونے کے قائل ہیں, اور اس کی دلیل ان کی یہ کہ اس سے شدت میں, کیونکہ مستحب ہے کہ شدت سے کیا جائے, درمیان میں کپڑے وغیرہ اگر موجود ہیں. حتیٰ کہ ناصر مکارم شیرازی بھی فرماتے ہیں, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اگرچہ قمیص اتارنے کو منع کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اگر پوری قمیص نہ اتاریں اور سینے کا صرف اتنا حصہ, اور عام طور پہ خواتین بھی کرتی ہیں کہ صرف اتنا حصہ جہاں پر ماتم ہو رہا ہوتا ہے اس کو ذرا اس پہ سے اگر کپڑا ہٹا لیا جائے اور اس کے اوپر شدت کے ساتھ, یعنی اگر اس طرح سے اگر ماتم کر لیں, کپڑا ہٹا لیں, یا مثلا بغیر چینز کی جو زنجیر ہوتی ہے اس کے لیے کمر کی طرف سے اگر کپڑا ہٹا لیا جائے, کاٹ دیا جائے. اکثر افغانستان وغیرہ کے اندر اگر چینز کا ماتم آپ کی نگاہ سے کبھی گزرا ہو تو اس میں انہوں نے کمر کی طرف سے ایک پارٹ کو کاٹا ہوا ہوتا ہے, پورے کپڑے نہیں اتارے ہوتے اوپری, بلکہ کمر کی طرف سے ایک حصہ پھٹا ہوا ہوتا ہے جہاں پر وہ چینز مارتے ہیں. تو کہتے ہیں اس حد تک اجازت ہے اتنا کھولنے کی, لیکن پوری قمیص وغیرہ کو اتارنے کی ناصر مکارم کے ہاں اجازت نہیں. تو اب دیکھا آپ نے کہ مقلدین اس بات سے بالکل لا علم ہیں. وہ ایسے افراد کے جو قمیص اتار کے ماتم کرتے سوچتے ہیں کہ لوگ جاہل ہیں, گنوار ہیں, بے ادب ہیں, بے شعور ہیں, بےہودگی پھیلا رہے ہیں, فحاشی پھیلا رہے ہیں. اور یہ آپ نے تمام دیکھا کہ یہ تمام ان مجتہدین کے فتاوے سے عدم جو ناواقفیت ہے اس کی دلیل ہے مجتہدین کے فتاوے کے اندر. تو بہرحال اس کے اندر آپ کو اپنا فریضہ شرعی خواتین ہونے کے اعتبار سے بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ عورتوں کی ذمہ داری اس سلسلے میں کیا ہے کہ وہ نامحرم مردوں کے جسم پر نگاہ نہیں ڈال سکتی ہیں. مردوں کو اس بات کی اجازت ہے, البتہ ان شرائط کے تحت جو کہ مجتہدین نے اپنے فتاوی کے اندر بیان کی ہیں. تو یہ 2 فقہی مسئلے صرف آج ہم اس میں بیان کر سکیں. مجھے نہیں پتا کہ انتظامیہ مجھے ایک تیسری
کلاس لینے کی بھی اجازت دے گی یا نہیں دے گی، لیکن اگر دے گی تو اس کے اندر کچھ اور فقہی احکام ہیں عزاداری کے سلسلے میں، اس میں اختلاف مراجع سارے مجتہدین کے نظریات آپ کے سامنے بیان ہو جائیں گے، تاکہ بغیر کسی جذباتیت کے اس مسئلے کو دیکھا جا سکے کہ علماء کیا فرماتے ہیں، کیونکہ عمل تو ہر شخص کو اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق ہی کرنا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔